اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ ان الذین عند ربک، وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کو یاد کرو، پوشیدہ طور پر آہوزاری کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے۔ اور آج کی جو آیت طیبہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو صرف تم ہی اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، بلکہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے تسبیح و تحلیل اور تکبیر والا، یہ فرشتوں والا عمل ہے۔ تو ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے فرشتہ سمجھا جائے، مجھے اتنا نیک سمجھا جائے کہ لوگ کہیں یار یہ ہے ہی فرشتہ۔ تو اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو پھر فرشتوں والے کام بھی کرو۔ اور فرشتوں والے کام کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسرا، ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے انسان میں تکبر بھی آ سکتا ہے، گھمنڈ بھی آ سکتا ہے کہ میں بہت ذاکر و شاغل اور بڑا عبادت گزار ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں بڑا ذکر کرنے والا ہوں، تو پھر اسے کہا جائے گا کہ نہیں، ذرا اپنے سے اوپر دیکھ، تو اس سے زیادہ بھی ذکر کرنے والے ہیں، تو پھر وہ تکبر کم ہو جائے گا۔ جیسے مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کو واعظ کر رہے تو ایک شخص نے سوال کر لیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو پیغمبر ظاہر ہے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، چھوٹے لوگوں کی بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند، اللہ فرمائے کہ نہیں، چل تمہیں ہم اپنا ایک بندہ دکھاتے ہیں کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کا راستہ دکھایا کہ وہاں جاؤ۔ تو اس لیے اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی عبادت گزار ہے اور اس میں گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے، تکبر آ رہا ہے کہ میں بہت ذاکر و شاغل ہوں، اسے چاہیے کہ پھر اپنے سے اوپر ذرا فرشتوں کو دیکھے کہ وہ کس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس ایک آیت میں کئی چیزوں کو بیان فرما دیا۔ آخری آیت ہے سورہ اعراف کی، تو فرمایا ان الذین عند ربک، وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ۔ تو اب دیکھیں جو رب کے پاس ہے اس کے اندر تکبر بھی ہونا چاہیے کہ میں رب کے پاس ہوں۔ جیسے ہم دیکھ لیں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو باہر دربان ہوتا ہے اسی میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، وہی پاس نہیں جانے دیتا۔ تحصیلدار سے ملنا ہو تو وہ جو دروازے میں کھڑا، پہلے وہ دی مٹھ گرم کرو گے تو پھر وہ آگے جان دے گا، ہاں جی، اسی میں بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھائی آگے نہیں جانے دینا، آگے صاحب جو ہے وہ مصروف ہیں، صاحب بزی ہیں، ہاں جی۔ تو میں ایک پیر صاحب سے ملنے گیا، ایک داستان آپ کو سنا دوں۔ پیر صاحب تھے، ان کے پاس، ان سے میں ملنے گیا تو باہر جو وہ تھا بیٹھا ہوا تھا ان کا دربان باہر دروازے پہ، تو اس نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا جی بیٹھو باہر انتظار کرو۔ تو بابے قائد اعظم کے اندر بڑی طاقت ہے، میں باری کا انتظار کیا میں نے اپنی کا۔ پھر جب اس نے کہا جی اب جاؤ، میں گیا ان سے ملا، اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے 500 کا نوٹ نکال کے نا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
اب جب 500 کا نوٹ دیا تو اس کے بعد پھر اب میں جب بھی وہاں جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے تو وہ بندہ استقبال کرتا ہے، پھر قہوہ پلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں جاؤں تو مشروب پلاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جناب ہاں جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑے آدمی کے پاس رہے گا اس میں ایک تکبر بھی آ جائے گا کہ پاجی میں جانداں کدھر جاؤ گے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ دیکھیں کیا فرمایا، وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ میں نہیں آتے کہ ہم تو اللہ کے بہت پاس ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں۔ فرمایا وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہتے، ہر وقت۔ فرمایا وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف رہتے ہیں، وہ فرشتے تیرے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہتے ہیں، اور صرف تیرے رب کی تسبیح اور تحمید بیان نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، جن کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان کی یہ لو سے لے کے یہ جو کندھے تک کا فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے۔ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جس نے اللہ کے عرش کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو ایمان والے اس زمین کے اوپر ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے، ایک بالشت، یہ کتنی جگہ ہوتی ہے، اتنی بھی خالی نہیں ہے، آسمان کے ہر جگہ پر کیا ہے، فرشتہ کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قعدے کے اندر بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وہ تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں فرشتے، اتنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان نہ بھی کرے گا تو کیا، اس کے تو فرشتے ہی بڑے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا کمال کا شعر کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، کہ صرف ذکر کے لیے، صرف تسبیح کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، وہ اس کے لیے تو فرشتے ہی بہت زیادہ تھے۔ تو اصل انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر دوسروں کا درد رکھے، دوسروں کا غم رکھے۔ یہ جو انسان کر سکتا ہے یہ فرشتے نہیں کر سکتے، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اور یہ انسان کا خاصہ ہے کہ دیکھو اس نے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے، روٹی بھی کمانی ہے، روزگار بھی کرنا ہے، اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ فرشتہ یہ نہیں کر سکتا، اسے تو کام ہی کوئی نہیں، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بہن، نہ اس کے بھائی، کوئی اس کو کوئی ذمہ داری کا کام نہیں، کوئی اس کی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب پہ نہیں جاتا ہے، کوئی گاڑی نہیں چلاتا، یہ سارے انسان کے کام ہیں۔ اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ انسان نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کو یاد بھی کرنا ہے۔ اسی لیے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، ہاں جی، انسان بننا یہ کیا ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ تو فرمایا وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو عبادات بہت زیادہ ہیں، سجدے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، چونکہ یہ آیت سجدہ ہے، ابھی ہم بعد میں سجدہ بھی کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان سجدے والی آیت پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور بعد میں وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور وہ جنت میں چلا گیا،
مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت تھا، اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، جو ہی آپ نے اپنا دروازہ کھولا، باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک صحابی پانی لے کے کھڑے ہیں، اور آپ بھی پانی ہی لینے کے لیے باہر نکل رہے تھے کہ میں وضو کروں اور تہجد کی نماز ادا کروں۔ تو وہ صحابی پانی لے کے کھڑے ہیں، آپ بڑے خوش ہوئے، کہا یہاں کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ساری رات میں پانی لے کے کھڑا رہا اس امید پہ کہ صبح آپ نکلیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو پانی دوں گا وضو کے لیے۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، حضور بڑے خوش ہوئے۔ تو حضور نے خوشی میں ہی فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ بڑے سیانے آدمی تھے، وہ ہمارے جیسے ہوتے تو شاید کو دنیا داری مانگ لیتے، تو وہ بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، لو جی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، میں یہ مانگتا ہوں۔ اب یہ بہت بڑا درجہ ہے، جنت میں سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی کا ہوگا، سب سے اونچا درجہ، سب سے بڑی جنت، سب سے اونچی جنت وہ ہمارے آقا کی ہوگی۔ تو حضور خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے، اس نے تو بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ تم بھی کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، کثرت سے سجدے کرو، اس سے کیا ہوگا، اور میں بھی دعا کروں گا، اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں میرا پڑوس مل جائے گا، میرا قرب جنت کے اندر مل جائے گا۔ تو وہ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایک درجہ، اور ایک سجدے سے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے سجدے کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے، حضور نے فرمایا سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا ایک بندے سے ہم مانگنے گئے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے دے دو، تو وہ خاموش ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑی ضرورت ہے، یار بڑا مجبور ہوں، اگر مجبور نہ آتا میں تمہارے پاس نہ آتا۔ وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا نرم ہوا، ڈھیلا پڑا ہے، ہاں جی، تو پھر اس کے بعد بندہ کیا کرے، اس کے قدموں میں گر جائے۔ تو کوئی پھر میں بڑا جملہ بہت کو بغیرت ہی ہوگا جو سجدے میں گر جائے تو نہ دے، پاؤں میں پڑ جائے تو اس کے پاس ہو تو وہ نہ دے، ورنہ جو غیرت مند ہو گئے یار ہوتے بندے نے اپنی عزت ہی میرے قدمہ رکھ، وہ کیا کرے گا، وہ پھر جناب اس کی مدد ضرور کر دے گا کہ یار بیچارہ قدموں میں گر پڑا ہے، تو میرے رب سے بڑا غیور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو سجدے میں گر کے دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرے، کہ میرا بندہ تم ڈیگی پہ آیا ہو نا، ذرا گرے ہووں کو اٹھانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اس لیے سجدے کے اندر اس سے مانگا جائے۔ ویسے ہم نے دعا کر رہے ہیں، کرتے کرتے سجدے میں گر گئے، نفل پڑھ رہے ہیں، نفلوں کے اندر سجدے میں جائیں تو وہاں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، عربی کے اندر، اپنی زبان میں نہیں عربی کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں سجدے میں۔ نفل نماز کا سجدہ ہے، اس کو ہم لمبا کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں۔ تو فرمایا جو فرشتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چل گیا۔ ایک تو تکبر نہیں کرنا ہے کیونکہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ہاتھ کاروال تے دل یار وال، یعنی ہاتھ کاروال تے دل یار وال۔ تو اس لیے جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے گا، مرتے وقت بھی کلمہ اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا۔ فضائل اعمال کے اندر فضائل ذکر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نا بازار کے اندر گھاس بیچتا تھا، گھاس کے گٹھے بنا کے نا وہ بیچتا تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو مرتے وقت بھی اس کی وہ سارا دن یہی کہتا تھا فلاں گٹھا اتنے درہم کا، فلاں گٹھا اتنے کا، فلاں گٹھا اتنے کا، سارا دن یہی آواز لگاتا رہتا تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو وہ مرتے وقت اس کی زبان کے اوپر یہی تھا، فلاں گٹھا اتنے کا، فلاں گٹھا اتنے کا۔ تو اب جو ذکر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ظاہر ہے مرتے وقت اسے اللہ ہی یاد رہے گا۔ جو زندگی میں اللہ کو نہیں بھولتا وہ مرتے وقت بھی نہیں بھولے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، حضور نے قبر کے سوالات کے بارے میں بتایا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ
میری عقل سلامت ہوگی قبر میں جب میں رکھا جاؤں گا؟ فرمایا عمر ہاں تمہاری عقل بلکہ دنیا سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گا۔ ان کا پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو نہیں بھولے تو پھر قبر میں کیسے بھول جائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ عقل ہوگی تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو بکثرت سجدے کریں۔ ہاں جی، جتنا ہو سکتا ہے نفل نمازوں کی توفیق ملتی ہے تو نفل پڑھیں، اور نفل نمازوں میں سب سے جو محبوب نماز ہے اللہ تعالیٰ کو وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کے ذریعے بندہ بڑی جلدی نیک بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ نیک لوگوں کا شعار ہے۔ اور سردیوں کے دن ہے، آج کل دو کام بڑے آسان ہیں، ایک تہجد کی نماز پڑھنا اور دوسرا روزہ رکھنا۔ کسی کے روزے رہے ہوئے ہیں تو روزہ رکھ لے، سوموار کا رکھ لے، جمعرات کا روزہ رکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سوموار کا تو اس لیے رکھتا ہوں کہ جناب سوموار کو میں پیدا ہوا تھا، یہ ہے پیدائش کی خوشی، ہاں جی۔ اور جمعرات کو اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرا عمل جمعرات کے دن اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ تو دیکھو سردیوں میں یہ کام بھی، دو کام بڑے آسان، تہجد کیونکہ رات لمبی ہے، سو کے نیند پوری کر کے صبح آسانی سے اٹھ سکتے ہیں، اور دوسرا روزہ رکھنا بھی بڑا آسان ہے۔ تو جتنی عبادت ہو سکتی ہیں اپنی زندگی میں کر لیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اور جتنا دامن نیکیوں سے بھرا ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا کے بعد ہر ایک نے سجدہ کر کے تو پھر یہاں سے اٹھنا ہے۔